ووٹ ایسے نمائندے کو دیں جو آپ کے مسائل حل کرنا چاہتا ہو، جیسا کہ آج کل کراچی کا ایک مشکل مسئلہ کہ الیکٹرک کے بل میں اضافی ٹیکس کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے کون آپ کے مسائل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعلق پسار اور میں آپ کا ہوسٹ نوید احمد شاہ آپ کے لیے اچھے ویڈیوز لے کر حاضر رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے لیے ایک ایسا مسئلہ اور اس کا حل لے کر حاضر ہوا ہوں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے ایک کہانی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک پانی سے بھرے ہوئے برتن میں ایک زندہ مینڈک ڈالیں اور پانی کو گرم کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی پانی کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوگا، مینڈک بھی اپنی باڈی کا درجہ حرارت پانی کے مطابق ایڈجسٹ کرے گا اور تب تک کرتا رہے گا جب تک پانی کا درجہ حرارت بوائلنگ پوائنٹ تک نہیں پہنچ جاتا۔ جیسے ہی پانی کا ٹمپریچر بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچے گا تو مینڈک اپنی باڈی کا ٹمپریچر پانی کے ٹمپریچر کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا اور برتن سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا کر نہیں پائے گا کیونکہ تب تک مینڈک اپنی ساری توانائی خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے میں صرف کر چکا ہوگا۔ بہت جلد مینڈک مر جائے گا۔ یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے مینڈک کو مارا؟ سوچئے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر یہ کہیں گے مینڈک کو مارنے والی چیز وہ انسان ہے جس نے مینڈک کو پانی میں ڈالا، یا پھر کچھ کہیں گے مینڈک ابلتے ہوئے پانی کی وجہ سے مرا۔ لیکن سوچئے یہ کہ مینڈک صرف اس وجہ سے مرا کیونکہ وہ وقت پر جم کرنے کا فیصلہ نہ کر سکا اور خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے میں لگا رہا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی بہت سے لمحات آتے ہیں جو آ چکے ہیں جب ہمیں خود کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ کب آپ نے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا ہے اور کب حالات کو اپنے مطابق۔ اگر ہم دوسروں کو اپنی زندگیوں کے ساتھ جسمانی، جذباتی، مالی، روحانی اور دماغی طور پر کھیلنے کا موقع دیں گے تو وہ ایسا کرتے ہی رہیں گے۔ اس لیے وقت اور توانائی رہتے جم کرنے کا فیصلہ کریں اور ہر دفعہ کنویں کا مینڈک بننے سے پرہیز کریں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کراچی اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے کہ ہم ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ظلم، چوری، ڈکیتی بڑھتی چلی گئی اور ہم اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ، سیکیورٹی کیمرے، گھروں پہ کے حفاظتی نظام خریدتے چلے گئے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح مالی طور پر ہم دبتے چلے گئے۔ میرٹ کا قتل عام ہو گیا، تعلیم یافتہ لوگ پیچھے رہ گئے اور پیسہ خرچ کرنے والے رشوت خور آگے بڑھتے چلے گئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ نظام جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے تو مینڈک کی طرح ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن قریب ہیں اور ہر بندے کا الگ امیدوار اور الگ سوچ ہے۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے جو لوگ آپ کی منت سماجت کرتے ہیں الیکشن سے پہلے ووٹ لینے کے لیے، وہ ووٹ لینے کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں، جن کا جو کہ حلف اٹھاتے ہیں عوام کی خدمت کرنے کا، وعدے کرتے ہیں، سپنے دکھاتے ہیں، لیکن ووٹ لینے کے بعد وہ اکثر عوام کو ان کی مشکلات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس بار آپ لازمی اس بارے میں سوچئے اور جو آپ کا واقعی خدمت گزار امیدوار نظر آئے اس کو ووٹ دیں، نہ کہ آباء و اجداد سے چلی ہوئی سوچ کو، اسی سوچ پر عمل کریں۔ آپ کا ہمدرد، آپ کا رہبر نوید احمد شاہ کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔